نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عیدین کی نماز کا وقت آفتاب کے اچھی طرح نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال آفتاب تک رہتا ہے۔ آفتاب کے اچھی طرح نکلنے سے مراد یہ ہے کہ آفتاب کی زردی جاتی رہے اور روشنی ایسی تیز ہو جائے کہ نظر نہ ٹھہرے۔ اس کی تعیین کے لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایک نیزے کے بقدر بلند ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ امام صاحب ابھی تک عیدگاہ تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن بصر نے امام صاحب کی تاخیر پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، اور عید کی نماز کے وقت کی ابتدا اسی وقت سے ہو جاتی ہے جس وقت تسبیح یعنی نفل پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین باب وقت الخروج للعید، سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا باب فی وقت صلاۃ العیدین۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ عیدین کے وقت کی ابتدا آفتاب کے ایک نیزہ بلند ہو جانے پر ہو جاتی ہے اور یہ وقت زوال تک رہتا ہے۔ ابو عمیر کے اعمام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ 30 رمضان کی شب کو شوال کا چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ زوال کے بعد ایک قافلہ آیا اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ کل ہم نے چاند دیکھا تھا۔ حضرت نے لوگوں کو افطار کرنے اور اگلے دن عیدگاہ پہنچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب ما جاء فی الشہادۃ علی رؤیۃ الہلال، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب العیدین باب اذا لم یخرج الامام للعید من یومہ یخرج من الغد۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ عیدین کا وقت زوال آفتاب تک رہتا ہے، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی باقی رہتا تو چاند کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن عید کی نماز ادا فرماتے، کل پر مؤخر نہ کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کل پر مؤخر کیا۔ اس حدیث شریف سے ایک دوسری بات بھی معلوم ہوئی کہ عید کی نماز کی قضا ہے اگر امام اور قوم سب کی فوت ہو جائے، عید الفطر کی اگلے روز تک اور عید الاضحیٰ کی یوم النحر تک۔ حنفیہ کا مذہب یہی ہے جیسا کہ ہدایہ میں مذکور ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کی تنہا نماز چھوٹ جائے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ شہر میں کہیں اور جماعت میں شریک ہو جائے، لیکن اگر نماز چھوٹ ہی گئی تو اب اس کی قضا نہیں ہے، البتہ 4 رکعت نفل نماز اشراق ادا کر لے اور اس نماز میں عیدین کی طرح تکبیرات زوائد نہ کہے، جیسا کہ یہ مسئلہ در المختار میں مصرح اور مذکور ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔